بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم کو بند کر دے سادہ چلو من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم الا لبثتم الا عشرا قیامت دن اسی مجرمین کو اکٹھا کریں گے انہاں دیا آنکھاں نیلیاں اور پیلیاں ہو گیا یتخافتون بینہم وہ آپس کے اندر ہولی ہولی گلہ کریں گے الا لبثتم الا عشرا اسی دنیا کے اندر صرف 10 دن ٹھہرے ہیں۔ سامعین حضرات، اللہ پاک کی حمد و ثنا و درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو صاحباب نے میرے تو قبل خطیب پاکستان حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ اور جماعت جید علماء کرام دے خطابات کو سنے۔ اللہ تعالیٰ سب کا بیان کرنا تو صاحباب دا سننا اللہ قبول فرمائے۔ جنہ بچیاں نے قرآن پاک پڑھے ہیں، قرآن پاک حفظ کیتا ہے، حفظ بھی کیتا ہے، نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سرح پر شہانہ ملا ہے، مبارک ہوں حافظ کے قرآن کو یارو جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرنا اپنے فاضل بھائی حضرت مولانا عبدالرحمن جوہر صاحب اور انہاں بچیاں دے استاد حضرت قاری صاحب اور انہاں بچیاں دے ماں باپ جنہاں 11 بچیاں نے قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیتا ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا اور پڑھانا بڑا ہی سچا اور اونچا عمل ہے۔ یہ دے نالوں اونچا اور سچا عمل کوئی مسند ابی ہریرہ دی روایت حسن درجے دی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر دے او صحابی نے توجہ جنہ 7 ہجری چ اسلام قبول کیتا ہے اور 11 ہجری کے اندر پوری کائنات کے سردار دنیا کو رحلت فرما گئے۔ حضرت ابو ہریرہ ٹوٹل 3 سال 2 مہینے پیغمبر دی قربت دے گزارے، تھوڑے عرصے دے اندر 5374 حدیثاں دے حافظ بنے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کردے سن، مہاجروں تسا تجارت کر چڑھیے، انصاریوں تسا کھیتی باڑی کر چڑھیے، تے ابو ہریرہ نے نبی پاک کو حدیثاں یاد کر چڑھیے۔ جیڑا بھی مسئلہ پھسدا سی نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا حضرت ابو ہریرہ کا رجوع کرتے سن، ابو ہریرہ نبی دی حدیث پڑھتے سن، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے نے فرمایا، اللہ کے رسول منو کسے بات دی نصیحت کر دے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر، قرآن سکھیا کر، قرآن سکھایا کر۔ اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا منو کی ملے گا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا کو مر جائے گا نا، بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے۔ کہ قرآن دا پڑھنا پڑھانا کوئی چھوٹا عمل نہیں، لہذا میں ایک درخواست کراں گا کہ جنہ لوگاں نے اپنے بچیاں نو قرآن نہیں پڑھایا
یا 4 4 5 5 ماشاءاللہ بچے نے، ایک بچہ اللہ دے دین واسطے وقف کر دے، مرن تو بعد انشاءاللہ یہ بچہ جڑا ہے نا باپ دی میت اگے پئی ہوئے گی تے اللہم ادخلہ الجنت الفردوس، جدو رو رو کے کہے گا نا اللہم اغفر لہو ورحمہ، تو میرا ذہن نہیں انشاءاللہ یقین ہے کہ اللہ پاک دے باپ دی قبر کی نار نو گلزار بنا دے، اور مرن تو بعد ایک ٹیسی اس قیامت تک ثواب دا جاری اور ساری رہے گا۔ بچہ دنیا میں قرآن پڑھے گا برابر دا ثواب جڑا ہے وہ باپ کو قبر چ ملے گا۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی اکھا تو نبینے سن، باپ نے نبینہ سمجھ کے داخل کرا چھڑیا، لیکن انہوں نے ہن کی پتا سی انہیں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی سارا ہی حافظ بن جانا ہے، اور برے صغیر پاک و ہند ایڈا بڑا محدث کوئی نہیں سی۔ اگو شاگرد کون سن؟ مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ، شاگرد کون سن؟ سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، انہاں دے شاگرد کون سن؟ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، شاگرد بھی سارے شیوخ الحدیث اور بہت بڑے شیخ بنے۔ دنیا تو باپ فوت ہویا ہے، خواب کے باپ ملے ہے، باپ کہندا پتر عبد المنان دنیا جو قرآن تو پڑھنا ہے، جنت سے درجے میرے بدن دے، ایتھے آن کے پشتانا دجے پتر بھی نبینے ہوندے انہوں نے بھی قرآن دے حافظ ہی بنا چھڑدا۔ کتنا بڑا شوق اور ذوق ہے، تو لہذا یہ قرآن دا قاری قرآن دا حافظ جڑا ہے نا، فتاوی الدین الخالص دی جلد نمبر 6 دے اندر مولانا امین پشاوری حفظہ اللہ نے ایک حدیث آندی ہے کہ کچھ وجود ایسے نے جنہاں نو مرن تو بعد قیامت تک قبر دی مٹی نہیں کھاندی، او دے انبیاء دے وجود نے، شہداء دے وجود نے، صحابہ دے وجود نے، اولیاء دے وجود نے، انہاں دے اندر ایک وجود ہو بھی ہے کہ جنہیں سینے چ اللہ دا قرآن ہے، قرآن دا قاری تے حافظ جدو دنیا تو جاندہ ہے نا، وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اللہ زمین والوحی کر دینے آندھنے زمین تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہے ہیں، یہ دا گوشت نہ کھائیں، زمین زبانے آج کے بول کے آندھی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے، دے سینے تے تیرا قرآن ہے، جدے سینے چ قرآن ہوئے دے وجود نو قبر دی مٹی بھی نہیں کھاندی، گالی یاد رکھو۔ فیصلہ بادیو ایک بچے نو حافظ قرآن بنا دے ہو، دین دا عالم بنا دے ہو، بچہ دنیا کے ربانہ غفر لی پڑے گا، اللہ جنت سے تیرا ایک درجہ بلند کر دیں گے، وہ درجہ کڈا کما بین السماء والارض، جنہ زمین اسمان دے درمیان خلا ہے، تو ان 5 دفعہ بچہ کہے ربانہ غفر لی والی والی گئی 5 درجے جنت سے ود دے، 5 درجے روز دے وزن دے مہینے دے کنے درجے بن دے۔ اس واسطے میرے بھائیو میرے نہ وعدہ کرو کہ اپنے بچیاں نے انشاءاللہ قرآن دے حافظ بناؤ گے نا انشاءاللہ۔ تو میرے ذمہ مضمون لگایا ہے حضرت ساڑھے انتہائی پیارے دوست نے، اللہ تعالیٰ انہ دے رزق مال و جان چھ برکات نازل فرمائے، کچھی کہہ دو آمین۔ علماء نہ بڑا تھوک دے صاحب نہ پیار کر دے، تھوک دے صاحب، تھوک سمجھ دو کیوں جی جوہر صاحب، اللہ قبول کر۔ بڑے شوق نہ علماء دا کھانا پکانا، پھر کہنا جی جدو تسی آؤ تسی کھانا میرے کو کھانا ہے، یہ بڑی بڑی ایک یار انہاں لوکاں دی علامت ہے۔ جدو میں انہاں نو وینا نا انہاں دی اہلیہ باجی جان نو وہ کھانا پکانے نے شوق نہ ادو مینوں میری والدہ یاد آؤندیاں نے، والدہ محترمہ ساڈے پنڈ نہ 2 روزہ کانفرنس ہوندی ہوندی سی، جب تاج ٹھول پنڈ مولانا عبداللہ انصار صاحب دا میرا دوویں دن میری امی نے کھانا پکایا، میری والدہ پنڈ دے سارے جنہیں دیسی کوکڑ ہوندے نا ماں جی کٹھے کر کے لے آندے، تو میں آخر امی ہو کے انہوں بھی کہو کھانا پکایا، تو میری ماں نے الفاظ نے پتر انہاں علماء دی خدمت کران گی تو تینوں رب عالم بنائے گا۔ اس واسطے وہ ماں سی جنہوں شوق بڑا سی، اللہ تعالیٰ میری امی دی قبر جنت دا بغیچہ بنا۔ اور پھر واقعہ نہیں جدوں انہوں نے موت آئی ہے نا، تہجد پڑھی ہے، فجر پڑھی ہے، اشراق پڑھی ہے، امی نے پڑھ کے 4 بجے لیٹ گئے، تسبیح ہاتھ نال ہی جان نکل گئی ہے، ہوں بھی نہیں ہوا۔ میری بھائی دی وائف میری بھابی پانی لین واسطے گئی ہے، انہوں نے امی فوت بھی ہو گئے، تسبیح ہاتھ ہے، ایسی اچھی موت آئی۔ اللہ تعالیٰ والدین جنہ جنہ دے فوت ہو گئے نے اللہ سب دی بخشش فرمائے۔
تو لہذا علماء دی مہمان نوازی، علماء نہ پیار، علماء نہ محبت، عقیدت، یہ ہر بندے دے وس دی گل نہیں۔ اور پھر جوہر صاحب دی بھی مثال کو نہیں، پھر سافر رانا مجاہد صاحب نے یہ بھی بڑے علماء دے خدمت گزار، بڑی آنر کرنے والے، اللہ تعالیٰ انہاں سارے ساتھیاں دی محنت قبول کرے۔ انہوں نے کہا سی جی کوئی بے نماز دے متعلق تساں بیان کرنا ہے کہ میں جمعہ پڑھایا 19 مارچ، وہ کتے نہ سن لیا تو واہ سخت جمعہ ہے، تو وہ کہنے لگے جی بس وہ جمعہ ہی سنانا ہے تو بہرحال میں انشاءاللہ تعالیٰ اس احباب کے سامنے اپنی چند گزارشات، ٹائم کافی ہو چکے ہیں، توجہ ہے نا سارے دی انشاءاللہ۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، مجرم جڑا لفظ ہے نا یہ جارہ ماہ دے وچوں، جیم را میم جارہ ماہ، جارہ ماہ دا معنی ہوتا ہے کسی چیز نو ننگا کرنا، مثلا گوشت کھائی دا ہڈی وچوں ننگی نکل آندی ہے، انہوں عربی کیا جاتا ہے جارم العظمہ، انہیں ہڈی نو ننگیاں کر دیتا ہے۔ تو لفظ مجرم دی ڈیفینیشن ہے مجرم انہوں آندھنے جڑا کسے دا حق چھین کے حق والے نو او دے حق تو ننگا کر کے تے او دا حق چھین کے اپنے گھر لے ہوندا ہے، انہوں عربی چ مجرم آندے نے۔ تے مجرم تہجد گزار ہوئے، صوم و صلاۃ دا پابند ہوئے، اشراق پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، اگر انہیں کسے دا حق ماریا قیامت نو دی اشراق تے تہجد رکھ دی عدالت جو نہیں چھڑا سکے۔ یہ گل یاد رکھو، مجرم اللہ دی عدالت قیامت نو پیش ہونے نے، او رب دی عدالت اور کچہری لگڑی میدان وحشت، جدو سورج بالکل 1 میل دے فاصلے تے آئے، ہن سورج کنا دور ہے 9 کروڑ 26 لاکھ میل دور ہے، تو دی تپش دا عالم ویکھو کتنا ہے، تے جدو اے سورج 1 میل دے فاصلے تے آ جائے، جس صحابی نے روایت کیتا نا وہ صحابی نے میل تو مراد سرمچو بھی ہے جس دن آپ سے سرما پائی، سورج اتنا قریب ہوئے گا کہ بندہ ہاتھ لانا چاہے تو لا لے۔ کہ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی حفاتن اوراتن غرلن، پیرا تو ننگے جسمہ تو خالی بے ختنہ لوگ ہوں گے، زمین تانبے دی ہوئے گی، کسے بندے نو پسینہ گٹیاں تاکے، کسے نو گوڑیاں تاکے، کسے نو موڑیاں تاکے، کوئی اپنے پسینے چاہ دی ٹنگیاں کھا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام دی حدیث پڑھنا سبیا، آقا فرماندے رہے پسینے دی انی پیڑی سمیل اور بدبو ہوئے گی، بندہ آکھے گا یا اللہ جہنم سے سوڑ دے آج پسینے کو بھی جان چھڑا لے، پسینے کو جان چھڑا۔ وہ قیامت کا دن اتنا ہولناک دن، قرآن والغور کیجئے، اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ قیامت دا زلزلہ نازیم ہوئے گا، دودھ پلان والی اپنے دودھ پلائے ہوئے بچے نو بھول جائے گی، حامل یافتہ عورتاں دے حمل گر جان گے، لوکاں نو تسی نشے دی حالت ویکھو گے، لیکن لوکاں نے نشے نہیں کیتے ہون گے، تیرے رب دیاں دہشتیں گیاں سخت ہون گیاں کہ لوکی نشئی جا پڑ گے۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأُرِسُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ
مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ ترجمہ سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً۔ اللہ فرماتے ہیں تو زمین کو چٹیل میدان ویکھے گا۔ وہ جڑا اسرافیل ہے نا انہیں کرنا سامنے رکھی ہے تے کانو دا رحمان والے سچا گوٹا انہیں مودہ مارے ہے۔ جدو اللہ نے انہوں حکم دے دینا ہے انہیں تھوک مار دینی ہے۔ فیصلہ بادیو اسرافیل دی تھوک دے اندر انہی طاقت ہوئے گی سمندران دے پانی آگ بن جان گے دریاواں چ اگاں لگ جان گیا زمین تے جننے پلازے نے جنیاں دکاناں تے مکان نے کوٹھیاں نے سب مسمار ہو جان گے کوئی پہاڑ تے زمین دی پشت دے اٹھے نظر نہیں آئے گا وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً زمین چٹیل میدان ہو جائے گی وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا اللہ دے رسی سارے انہوں اپنے دربار سے کٹھے کر لوانگے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا تے حالت کی ہوئے گی جب اللہ دے دربار چاہنے فرمایا وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ جنہیں پہلی مرتبہ ماں دے شکم جو پیدا ہویا سا نا وہ تو کی حالت سی بولی ماں دی حدیر کوٹری جو دنیا تے آئے ہتھوں پیروں خالی تے لکوں گلوں ننگا تے جدو 100 سال 90 سال 70 سال 50 سال زندگی گزار کے جانا نا قبر دی حدیر کوٹری چھے وہ دو بھی ہتھوں پیروں خالی تے لکوں گلوں وہ تے تیرا جسم کجن واسے دو کپڑے تیرے چفیرے لویٹی دینے نا جانا تے خالی ہے نا تے نیر کا دا چکے بولی جدو آیا بھی خالی تے جانا بھی بندے تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے بندے تو اپنی جنہ نال ٹردا سے تو ہک تن کے آج قبرانو لے چلے تینو جانجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے بندے تو اپنی تے گل بڑی با کمال لاکے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیا بھکا تیرے منہ تے مار چلے نی تیری اے اوقات نو پہچان لے بولو اے اوقات جو ہے یوں کہا نا سارے ہیں تیرے پیچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جئی سوات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے جنہ واسطے دن رات ایک کیتا ہے انہاں دی وفات تیرے پیچھوں تینو کسے یاد بھی نہیں کرنا تیری آئی دوستا پھر کسے بھی نہیں مرنا موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے اس واسطے میرے بھائیوں قیامت دا دن ہوئے گا سارے جسمہ تو خالی ہونگے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے محبوب جی
ینظر بعضکم الی بعض، کوئی کسی دی طرف نہیں دیکھے گا، مرد بھی ننگے عورتاں بھی ننگیاں ہون گی. مینوں تے انہاں لوکاں دے افسوس ہوندا ہے. اگلے دن میں ایک بندے نوں کہا میں نماز نہیں پڑھی، ہاں نماز پڑھی تو بہ رہے ہیں. وہ کہنے لگا جی میرے پیر صاحب نے منع کیتا ہے کہ نماز دی لوڑ ہی کوئی نہیں، میں جانا تے رات. یہ میں سچی گل تھوڑا دسنا. ہاں دو بندے گواہ نے صدیقی صاحب، ان میں پوچھا جی پیر نے منع کیا ہے جی ویکھو جی آہاں دے پیر دا لڑ پھڑ کے ٹر جانا جنت. میں کہا وہ لڑ کسی دا ہوئے گا تو پھڑے گا کہ وہ تو کسی دا لڑ ہونا ہی سارے تے لنگیا ہونا. بول دے لڑ کوئی ہوئے گا، لڑ اتنے ساڈے پیر دا ہی ہونا، کیونکہ لباس ساڈے پیر میں پہنایا جانا ہے، باقی کسی پیر نو نہیں جے پہنایا جانا. بول دے ہے جی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلے لباس کر بعد آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کیا لڑ بھی میرے پیر دا ہے، حوض بھی میرے پیر دا ہے، جھنڈا بھی میرے پیر دا ہے، اگے شفاعت بھی میرے پیر نے کرنی ہے. کہ 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو دی وجہ تو جنت سے جانا. سبحان اللہ. باقی وہ سارے سر پیڑ ہی بول دے نہیں. اوتھے کو پیر نظر آؤنا جی سارے سر پیر جوہر صاحب پیر اوتھے ہی کوئی ہے جدا کو پیر ہی کو نہیں. ہر پیر دا پیر ہے. میں کہنا اگلے دن پیر پگاڑا مریا چنگ تو دا پیر گیا ہی جمعہ دا جنازہ پڑھا سارا ہاں پیر انہوں منیا جدا پیر ہی. بولو انہوں کیڑے ویلے بابا جی سید الفدیاد آئے رحمت اللہ علیہ کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے سانو آکھ دینے وہابی بے پیرے کسے پاس اینانو ملنی توئی نہیں اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں. غلط کاران دا غلط اے بیانے کان لا کے سنو ساڑا اعلانے جدی دنیا اتے نہ مل دی نظیر ساڑا پیر لوگو پیران دا پیر. تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ علامہ یوسف مسروری. یار علامہ نہ کیا کرو منو بڑی آواز آئی. علامہ ایک کو یہ جگہ جنت البقیع سوال علامہ انہوں ہی کیا جاندہ ہے جڑا عثمان دے قدمہ ہی سوتا ہے. کیونکہ آدھے نے وابی گستاخ نے 35 ہجری حضرت عثمان دی قبر بنی ہے تو جتھے علامہ صاحب دی قبر بنی ہے تو کہے دی قبر ہے ہی نہیں سی رب نے اس جگہ ہی علامہ واقع جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا وہی پہ پہنچی خاک جہاں کا خمیر تھا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرى. المتفق والمفترق خطیب بغدادی کی عربی کی کتاب وہ نے انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ وفیہا ندفن. میں تے ابو بکر عمر ایک کوئی مٹی جو پیدا ہویا ایک کوئی مٹی جو دفن ہوں گے ایک کوئی مٹی جو اٹھائے جائیں. اس کا مطلب جیڑی مٹی جو بندہ پیدا ہوئے دفن بھی تے علامہ دی مٹی رب نے جنت البقیع جو لئی سی پھر عثمان دے قدمہ جو لئی سی ایویں سال لئی ظہیر ہوتے دفن نہیں ہویا. جیڑے گستاخ نے انہاں زندہ دیا تصویرہ جدے ایئرپورٹ تے لگیاں نے انہاں نے ہوتے ہی کیا جاتا ہے گٹ ٹوٹ بول دے. تا ویہلا جڑے مؤدب نے بم دا دھماکہ لاہور چے وفات ریاض ہسپتال چے جنازہ مسجد نبوی چے قبر عثمان دے قدمہ چے جدوں میرے علامہ احسان نو حرمین دے امام آپ اتار رہے سن نا قبر چ تے انہاں دے باپ شیخ ظہور لائی رحمت اللہ علیہ رون ڈے سن زارو قطار کہن لگے احسان لائی میں تے نا تینوں پاکستان دے علماء دے لوگ رون کے مینوں نہیں سی پتہ تینوں حرمین دے امامہ بھی رونا. اس واسطے سانو علامہ نہ کیا کرو تہاڈی بڑی مہربانی ہے. مینوں کئی لوگ علامہ آندے نے منوں الرجی ہوندی صحیح گل اسی تے علامہ صاحب دی جُتی دی خاک دے برابر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے ساڈے کو رب دین دا کام لے رہا ہے کہ والدین دیاں دعاواں نے تہاڈیاں دعاواں نے اللہ نے بڑے لوگ حدیث کیتے نے اور ہو رہے ہیں انشاءاللہ جو ہون گے. حضرت علامہ شہیدی و بات یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے یہ زمانہ اہل حدیث کا زمانہ ہے.
اور اہل حدیث نو متعارف کران والے لفظ اہل حدیث نو وہ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے جنہ نوجوانوں نو بیٹھ کا جو کٹ کے نا سانو اندرا جو میدانہ جکھلا ہے اور وہابیوں کا بیٹا ہوں اہل حدیثوں کا بیٹا ہوں وہابی ماں نے جنا ہے یہ وہابی دا لفظ ہونا دے دور چی جڑا پورے منظر عام تے ہے ادو ہی نعرہ بجیا آئیتے ہو گئی وہابی وہابی تو اس واسطے اللہ تعالیٰ حضرت علامہ شہید یزدانی شہید شہداء اہل حدیث دیا قبراں تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل تو بات میں کرنا چاہنا میں ہن پتہ ہی نہیں گل کتھوں ہو رہی سعید الفصل میں بات کر رہا ہوں ساڈا پیر لوگو پیراں دا پیر جہانوں انوکھا بڑائی نیارا جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر اللہ بابے رانو مرزا صاحب نوی صحت علی لبی صدری اچھی کہہ دیو انہا بھی گن گرج ایویں ہی رہے تھوڑے سارے نالو بابے دا واضح یاد ہے اللہ تو میں بات کر رہا اس واسطے قیامت دا دن ہوئے گا آئیے ذرا غور کیجئے نا اللہ پاک دا قرآن کہندہ ہے قیامت نو اللہ دے دربار چ پیش ہونا ہے لکھوں گلوں ننگے ہو گئے اماں جی عائشہ فرما دیا نے سونیا کوئی کسے دی طرف دیکھے گا نہیں فرمایا عائشہ تو دیکھنیاں گلاں کرنی ہے کوئی کسے دی طرف نہیں دیکھ سکے گا تیرے رب دیاں دہشتیں نیاں سخت ہون گیاں اماں جی عائشہ ایک دن حجرے چ بیٹھ کے رو رہیاں نے جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام تشریف لے آئے آقا فرماندے نے ماں یوب کی کہ یا عائشہ عائشہ تینوں اج کیڑی چیز نے روا چھڑیا ہے اماں جی فرماندیاں نے محبوب جی مینوں بیٹھیاں ذکرت النار مینوں جہنم دی اگ یاد آ گئی تے میں زارو قطار رون لگ پئی کبھی تمی علیحدگی جے بہ کے رب اگے رو کے ویکھیا کرنا کبھی تمی اللہ دے سامنے رویا کر اج تھوڑا روئے گا مول بہتا پہ جائے گا قیامت نو بہتا روئے گا تے مول کوئی نہیں پینا ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کر کبھی رو بھی لیا کر ایتھے تھوڑا روئے گا مول بہتا ہے اوتھے بہتا روئے گا تے مول کوئی نہیں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے سونیا جہنم دی اگ یاد آ گئی پر مینوں ایک گل تے دس دیو نا حل یذکرون اہلیکم یوم القیامہ میرے محبوب جی قیامت دے دن تسی بھی سانو یاد کرو گے کہ نہیں آقا فرماندے نے عائشہ لا یذکر احدن احدا فی ثلاثت مواطن تین جگہ ایسیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا پہلی جگہ اندل کتاب جدو نامہ مال سجے کبے آج پڑھایا جانا ایک کوئی لین لگی ہوئے گی او توڑو توڑ اسے لین چ نبی کھڑے نے اسے لین چ ولی او دے چی بدکار او دے چی تہجد گزار کھڑے فرمایا عائشہ او تو کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا بلکہ میں محمد بھی تھوانو بھول جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم او نامہ اعمال جدو سجے کبے آج پڑھائے جائے جے سجے آج آگے نا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ سجے آج نامہ اعمال آئے تو یارانو اندر اے یار پڑھے آجے میں گمان کرنا سجے آجی ہونے تجھے کھمبے آج آ گیا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشَمَالِهِ اللہم لا تجلنا منہ اللہ سانوینا لوکاں جنہ کری اچھی کبھو آمین سب کھبے آج آ گیا نامہ عمال تے آندہ کیے یا لیتہا کانت القاضیہ کی میں دے ہائے افسوس فیصلے ہو گئے ایک ہی بن گیا ما اغنا انی مالیہ حلقہ انی سلطانیہ اج مال بھی کم نہیں آیا چنراہت سلطان سلطنت بھی کم نہیں آئی آواز آئے گی خضوہ فغلوہ ثم الجحیم سلوہ فی سلسلت ذرون سبون سران فسلکوہ فرمائے نو 70 ہاتھ
وسلم میں زنجیر پہنا لو، پہنا کے انہوں زنجیرہ سے جگر کے میری جہنم دا بالر بنا دیو۔ آئیے ذرا غور کیجئے، پہلا مجرم جڑا دی عدالت پیش ہونا ہے، قرآن کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اور جڑے اپنی نمازاں نو ضائع کر دیندے نے دنیا داری دے پیچھے لگ گئے، جڑا اپنی نماز نو ضائع کردا ہے، ضائع کرنے والے دی گل کرنا بے نماز دی نہیں، ضائع کی ہو گئی جان کے جان بجھ کے، کیا چلو اثر نہ پڑھ لیں گے، جان بجھ کے کیا کو نہیں یار پڑھ لیں گے، انہیں پاڑی لانی، لیکن سب تو افضل عمل کہنا صلاۃ لوقتہا، نماز نو دے وقت پہ ادا کرنا، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے وہ دے اندر جلدی کر، انہوں دے وقت پہ ادا کیجیے۔ جیڑا بندہ نماز تو منہ پھیر دے، نماز نو ضائع کر دیندا دنیا داری دے پیچھے۔ میں اگلے دن ایک کتاب دا مطالعہ کر رہا سن، نبی دے ایک صحابی سن، انہوں لوہے دے اوزار بناندے سن، لوہے دے اوزار، تو لوہا گرم کر کے نا جو لال سرخ ہو جاتا ہے تو انہوں اگے رکھ کے سٹ مارتے ہیں، نرم ہو جاتا ہے لوہا، لوہا گرم کر کے اگے رکھے سے حدیث رسول تھوڑا چکیا ہے ایتھے آندا ہے، ادھر آواز آئی اللہ اکبر، اللہ اکبر، تے تھوڑا اگے نہیں آیا اتھے ہی پیچھے سڑ چھڑے نے نبی دے صحابہ۔ تو انہوں نے کہا نا چلو کوئی نہیں یار یہ 15 منٹ آئی دے، آخر آئیے چلنے ہیں ہونے 5 منٹ رہ گئے ہوگا، نہیں یہ 5 منٹ پہ پھر نشے آن کے وضو کر دیں تو 2 رکعتیں مہنگ گئی۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کبائر تابعیاں جو گزرے نے، آندے نے 40 سال تک انہوں دی صرف ایک تکبیر اولا رہی ہے، ادھر انہوں دی والدہ فوت ہوئی۔ تو سعید بن مسیب فرماندے نے کبھی ایسا نہیں ہویا کہ اذان ہوئی ہوئے تو میں مسجد میں بیچنا ہوں۔ ذرا غور کیجئے، میں اگلے دن اپنے استادوں کو سننا سید حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی 35 سال 40 سال ایک تکبیر اولا نہیں دی۔ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، اسی ساری رات جلسہ سننے سویرے فجر پڑھ دے ہی نہیں، رات جلسہ جو سنیا ہوتا ہے فجر دی لوڑ ہے، نہ مولویاں نو لوڑ ہے نہ مفتیاں نو لوڑ، بول دے نہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑے بے نماز نے ایک قیامت نو قبراں چوں اٹھن گے، اللہ انہاں نو انھیاں کر کے اٹھائے گا۔ بے نماز جدو دنیا تو مرد ہے، قرآن کی کہندہ فلا صدق ولا صلی ولیکن کذب وتولا، وہ لوگوں اپنی زبان جو کہندہ ہے نہ میں نماز پڑھی ہے نہ میں صدقہ کیتا ہے، یہ اپنی زبان جو کہہ رہا ہے۔ اللہ بے نماز دوتے 4 لانتا پاندے نے، اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، یہ 4 لانتا اس بے نماز تے اللہ پاک پا دیندے نے۔ آئیے ذرا غور کیجئے میرے بھائی، نمازی مرد بے نماز مرد ہے، یہ دیتے لانتا پیدیاں نے، بے نماز دی روح جیڑی ہے وہ دے جسم چوئے میں نکل دیئے، جی میں مل دا دوبٹہ ٹینگرہ دے پا کے کھچے آ جائے وہ لیر ہو جاؤں گا۔ بے نماز دی روح بھی دے جسم چوئے میں نکل دیئے، بے نماز کیونکہ مشرک ہے، اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، لوگوں نماز دا چھوڑنا کفر ہے، جڑا بے نماز ہے وہ کافر ہے، بے نماز جڑا مشرک ہے تے مشرک دا اللہ نو کوئی عمل بھی قبول نہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے بے نماز جڑا ہے مشرک جڑا میری زمین نو سونے نہ بھی پر دے، میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا۔ کئی انہوں سارا سال نماز نہیں پڑھ دے تو جدو ہوندی ہے نا بڑی 10 لاکھ دیاں قربانیاں کر دے، تو پاوے 20 لاکھ دیاں کر، ہاں بے نماز دی کوئی قربانی قبول نہیں، کیونکہ بے نماز مشرک ہے، بے نماز کافر ہے۔ حافظ امام ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ نے لکھے ہے بے نماز نو چھوٹا مشرک نہ سمجھو، قرآن کے اندر سب سے مرتبہ نماز دا حکم ہے، تو جڑا عام مشرک کے رب دے ایک حکم دا انکار کردا تے بے نماز 700 حکم دا انکار کردا۔
تو ہوں جا مشرک ہے وہ پلیت ہوں کہ پاک ہوں؟ بولو تو صحیح، جی پلیت مشرک جہاں ہے وہ ہی بہ کے کھانے ہاں، دنیا کا عام مشرک ہوئے بہ کے کھانے وہ پرا دفعہ کرو مشرک جڑا مشرک تیرے گھر چ پلن ڈیا مشرک نہیں، تیرا بیٹا بے نماز مشرک نہیں، تیری بہو بے نماز مشرکہ نہیں، تیری بیوی بے نماز مشرکہ نہیں، انہوں نے بہ کے کھانا ہے تو انہوں نے کما کے بھی کھوانا ہے، تو دنیا دا عام مشرک ہوئے تو نہ بہندہ ہی نہیں، یہ مشرک گھٹ نہیں بول دے۔ لیکن ایک گل سن لو، بچہ بچپن جو انہوں نے انگل تو پھڑ کے مسجد سے وار دے گا نا تو ساری زندگی یہ مسجد کا دروازہ نہیں چھڑے تو جی پیوس فجر لے آئے گا تو بچے آؤ گے نا تو جی ابے ہی ستے رہن بچے مسجد کی لینا ہونا بولو۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی میں نمازی ایک گل تو بنیا، میں دس کیڑی کو آتا میں ایک دن بچوں نے کہا میں نماز نہیں پڑھ دوں گا ابا تو پڑھ لے تو اپنی گل کر پہلے ساڈے آتا ہے گل ہی میرے بچے نہیں کھا انہیں کہا بھی یہ تو مجھے اگوں ہی پی گیا ہے، انہیں کہا ابا تو پڑھ ہی بھی پڑھنے سیدھی گل تو سویرے ستا رہنا تو سانو کنے ٹھانا گل ٹھیک ہے۔ کئی بندے ایڈے ایڈے بڑے میں مومن ویکھے نے اس دور چ بھی، ایک بندہ کراچی تو چلیا بیٹی کا رشتہ ویکھن واسطے لاہور آیا پائی ہے، رات انہوں نے گھر رہا تو سرگی مسجد گیا مسجد تو سیدھا ایئرپورٹ تے انہیں کہا ناشتہ تو کرنا ہی کوئی گل، انہیں کیا گل ہے جس بچے نو میں ویکھنا آیا اس ویلے مسیتے نہیں آیا نماز پڑھن، جہاں رب دا حیا نہیں کرتا انہیں میرا کتوں کرنا، انہیں کہا انہیں میرا کتوں کرنا، انہیں میری بیٹی دا حیا کنا کرنا یا میری بیٹی نو کنا سکون چ رکھے گا جہاں رب دی نہیں مانتا۔ ایسے ایسے بندے بھی ہے اور میرے بھائیو بے نماز مشرک ہے، جاؤ تفسیر کبیر امام رازی بھی اٹھاؤ، روح المانی علامہ علوسی بھی اٹھاؤ، رب نے گدے نو پیدا کیتا کھوتے نو، انہیں کیا اللہ تیرا شکر ہے تم نے کتا نہیں بنایا، کتا کڈا پلیت ہے ایک برتن کھائے تے 7 تاری تو ہی تو کتے نو پیدا کیتا انہیں کہا اللہ تیرا شکر ہے تو خنزیر نہیں بنایا، خنزیر کنا پلیت ہے، رب نے خنزیر نو پیدا کیتا انہیں کہا اللہ تیرا کروڑ والی شکر ہے بے نمازہ جو پیدا نہیں ہو کیتا۔ ہن خنزیر جو ہے نا وہ بھی اللہ نے یاد کرتا ہے، کتا بھی اللہ نے یاد کرتا ہے، میں کہنا ہونا کتا جس برتن نے کھائے رہا انہوں 7 تاری تو وہ تو جدے بے نماز کھائے انہوں 14 ری تو جلدی سمجھ آ رہی جی کوئی انہوں کنیا تو 14 ری تو 14 ہاں کتا پھر بھی رب نو یاد کرتا تو ہاں کہنے کسے لئے کہ کتا خنزیر ہے اللہ پاک فرما دینے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ دنیا دی کوئی چیز ایسی نہیں جیڑی اپنے رب نو یاد نہیں کر دی، اللہ دیاں حمداں تے اللہ دیاں تسبیحاں بیان نہیں کر دی۔ تفسیر اضواء البیان دے اندر علامہ مختار احمد شنقیطی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے اے جڑا کپڑا جدوں تو دھو کے باری چ ٹنگنا ہے اے جب تک صاف رہندا ہے اے کپڑا بھی اللہ دیاں تسبیحاں بیان کردا ہے، اے جڑے درختاں دے پتے نے اے بھی اللہ دیاں تسبیحاں بیان کردے نے، حتیٰ کہ زیر تے ذرات بھی اللہ نو یاد کر دینے۔ کوئی دنیا دی ایسی چیز نہیں۔ نبی داؤد علیہ السلام ایک دن کہن لگے جنہ رب نو میں یاد کیتا ہے، جنیاں تسبیحاں اللہ دیاں میں کیتیاں نے، جنیاں اللہ دیاں حمداں تے ثناواں بیان کیتیاں نے، نبی داؤد نے کوئی نہیں بیان کر سکدا۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے داؤد اپنے معبد خانے چوں نکلو نا، او سامنے ایک ڈڈو بھی گڑیں پیا کردا ہے، اونوں پوچھو نا کدوں دا رب نو یاد پیا کردا ہے۔ نبی داؤد ڈڈو دے کول جاندے نے، نبی داؤد علیہ السلام نو اللہ نے ملکہ دیتا سی، دنیا دی ہر چیز دی بولی سمجھدے سن، ڈڈو دے کول گئے تے ڈڈو اپنی بولی چ کہہ رہا ہے سبحانک و بحمدک منتہی علمک یا رب، عرشاں والیا میں تیریاں تسبیحاں تے حمداں نہیں بیان کرنا جس طرح تیرے علم دی انتہا کوئی نہیں، اس طرح اللہ تیریاں تسبیحاں تے حمداں بیان کرن دی بھی انتہا کوئی نہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ. ہن ڈڈو کی آندا ہے نبی داؤد علیہ السلام نو, آندا ہے نبی داؤد جی جدن دا پیدا ہویا او دندا اللہ دیاں تسبیحاں تے حمداں ہی بیان کر رہا. اج تک میں پہلے دن گل کرن لگا تے تھوڑے نال ہی کرن لگا. جڑا بے نماز ہے یہ اللہ دا بہت بڑا مجرم ہے. آئیے مجرم کیوں بے نماز نو آکھیا گیا ہے؟ آئیے بے نماز مرد ہے قبر چ جاندا ہے, قبر دے اندر بھی پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جنہاں نو لوکاں نے 11ویں والا پیر بنایا ہے, آندے نے بے نماز مر گیا ہے اینو کفن نہ دیو, بے نماز مر گیا ہے اینو غسل نہ دیو, بے نماز مر گیا ہے ایندا جنازہ نہ پڑھاؤ, بے نماز مر گیا اینو مسلماناں قبرستان سے دفن ہی نہ کرو. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ بے نماز مرتد ہو گیا ہے, یہ واجب القتل ہے. امام احمد ابن حنبل دا فتوی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں بے نماز نو قید کر دیو, اینو کھان پین واسطے کچھ نہ دیو, مر جائے اندر بھکھا اینو کچھ نہیں دینا. آئیے ذرا غور کیجئے, جاؤ جا کے اسلاف دے بارے چکوال تے ذرا غور کیجئے. نبی دے صحابہ سوائے نماز دے چھڈن تو اس عمل نو کفر کہیں دے سن جڑا نماز نو چھڈ دیندا ہے, جڑا بے نماز ہے وہ کفر کردا ہے. یہ دنیا دا بدترین کافر ہے. ہن کسے نو آکھو نماز پڑھوان دا ٹائم ہی کوئی نہیں, آندے نہیں ٹائم ہی کوئی, جدے واسطے تینوں کلیا ہی اودے واسطے ٹائم ہی کوئی. ادھروں آواز پہ رہی ہے تے مولا فرماتے نے سن کے آوازاں کنی رب دے اعلان دا کنڈ کر لنگنا نہیں کم مسلمان دا. سن کے آواز اللہ اکبر اللہ اکبر تے اللہ دی وڈیائی اشہد اللہ الہ الا اللہ میں دینا پیا گواہی اشہد ان محمد رسول اللہ سچا نبی الہی حی علی الصلاۃ مانی آؤ طرف نمازاں حی علی الفلاح مانی آؤ خلاصی پاؤ الصلاۃ خیر من النوم دمانی نیند تھی بہتر صلاتاں قبری جا کے سو لے آجے بہت نے لمیاں راتاں اللہ اکبر تے اللہ دی وڈیائی لا الہ الا اللہ تے بانگے نے بانگ مکائی اس راستے در آواز پہندی ہے سن کے آوازاں کرنی رب دے اعلان دا کنڈ کر لینا نائی کم مسلمان دا دعوائے امتینا سنے تو اذان نو او دا بڑے باغی جیڑا روٹی دیندہ ہے کھان جہان نو رب نہیں سی بھیجے آتے نو دولتاں کمان نو نام من کہنا چھڑ دے ایک کم میں شیطان دا سن کے آوازہ کرنی رب دے اعلان دا جیوں دیاں امیدہ پائی پوریاں نہیں ہوندیاں چھڑ کے نمازاں دور مجبوریاں نہیں ہوندیاں او دن رب کولو دوریاں نہیں ہوندیاں ہویا مشکل تینو اج چھڑنا دکان دا خوف کر اج رب سچا دلاں وچ وسدا روز دا ایک دن جاندا پیا کٹدا دنیا کمینی نو تو پوشت پیچھے کیوں نہیں سٹدا کل لگیا ساتھی موت نے لایا ٹکانے ساتھی کل تیرے ہان دا سن کے آوازہ کنی رب دے اعلان دا
تے گل بڑی پیاری کی دی اندنے باغ دا مالی تینو نظر نہیں آمدا کھاویں پیا نعمتا قدر نہیں پہچاندا اپنی منزل نو تو کیوں نہیں پہچاندا پہنچے ساتھی ٹکانے کل جو تیرے ہان دا دے اگے گل بڑی پیاری اندنے جدوں تیرا مسلمانہ رب تے ایمان سی کفر نو مٹان دا جہان تے اعلان سی جنگ وچ نمازاں دا پڑھنا آسان سی ہن تو بن گیا ہے باغی نبی دے فرمان دا یاد کر موت چھڈ محفلاں تیاریاں سفر تیرا عارضیہ کر لے تیاریاں اے فانی دنیا اتے لتاں نہیں کھلاریاں کام نہیں ایتھے چند دن دے مہمان دا او میرے بھائیوں آئیے ذرا غور کیجئے ان بے نماز دنیا تو مرد ہے قبر چ جاندا ہے سنن ترمذی دی روایت اللہ دے تے 99 سب مسلط کر دیندے نے ایک گھٹ 100 مسند احمد چاہندا ہے ایک ایک سب دیاں 70 سڑیاں نے ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک دا زہر نہیں جائے گا ایتھے عام بندہ آ کے نا تیرے بستر تے ڈیمو ویکھیا ہے پونڈ تے ساری رات بستر ہی جھاڑدا رہی نا تینوں نیندر نہیں ہوندی وہ غلط بھی کہہ سکدا عام بندہ کہے تینوں تیرے بستر تے پونڈ ویکھیا ہے تے تینوں نیند نہیں پیندی تے پوری کائنات دا سردار آ کے تیری قبر چ 99 سپ ہونے نے تینوں فجر ویلے نیندر کیویں پے جاندی بولو کس طرح نیندر آئی قبر دے سپ سے ٹھوئے بڑے زہریلے نے وہ سپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ دا زہر نہیں جائے گا اللہ اکبر کبیرہ ذرا غور کیجئے آقا فرماندے نے بے نماز دی قبر جیڑی ہے ادھر میرے وال ویکھو اس طرح مل جاندی ہے ایدیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے تے کھبیاں سجے پاسے بے نماز نو قبر چ ماراں پیندیاں نے لوہے دیاں گرزاں دے نال فرشتے ماردے نے آقا فرماندے نے لوہے دی گرز ایک پہاڑ تے وجے تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے بے نماز نو جدوں مار پیندی ہے بے نماز چیخاں ماردا ہے قبر دے اندر یہ دیاں چیخاں تھوڑے جانور تے جڑے ڈنگر نے وہ سن دے نے اگر تسی بے نماز دیاں چیخاں سن لو آقا فرماندے نے اپنے مردے قبرستانہ چ دفن کر نہیں چھڑ دے ہو یہ بے نماز قبراں چوں اٹھن گے انہاں نو اللہ انیاں کر کے اٹھائے گا بے نمازاں نو قبراں دے وچوں یہ کہن گے اللہ ساڈی بینائی نو صبر اللہ تسی کیوں کر لیا ہے فرمایا آواز آئے گی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال ذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی اے کہن گے اللہ ساڈیاں تے اکھاں دی بینائی سی فرمایا تسی دنیا چ میرے ذکر تو منہ پھیر لیا سی میں تھوڑی بینائی نو سلب کر لیا ایسے بھی ہونے نے نا جنہاں قبراں چ اٹھنا ہے تے سر دے بل چل کے انہاں اللہ دے دربار چ جانا سر دے بل چل کے لتاں تاں تے سر ٹھان صحابہ نے اللہ رسول سر دے بل چل لین گے فرمایا جڑا رب پیراں دے بل چلاندا وہ سر دے بل بھی چلائے اللہ رسول انہاں دا جرم کی ہے کہ جنہاں قبراں جو سر دے بل چل کے جان فرمایا میری امت تے سود خور یہ سودی کاروبار جڑے کردے سن نا سود لیندے تے دیندے سن اب بڑے بڑے حاجی تے بڑے بڑے نمازی اس گناہ دے اندر شامل ہیں سود لیندے بھی نہیں دیندے بھی نہیں سب تو ہلکا گناہ جنہیں سود دا ایک رویہ کھاتا ہے نا انہیں 36 مرتبہ اپنی ماں نہ بلکاری نبی علیہ السلام جدوں گئے نے جہنم دیکھی جبریل نے وخائی ہے بڑے بڑے وڈے ٹیڈ نے جہنم دے اندر بڑے بڑے ہیکل جسم نے انہاں دے ٹیڈاں دے اندر سب پہ چل دے نے پوچھے اللہ دے رسول نے کوئی پوچھے نے اللہ دے رسول جبریل اے کیڑے لوگ نے جنہاں دے پیٹاں دے سب چل رہے نے فرمایا تیری امت دے سود خور نے سود لیندے وی سن سود دیندے وی سن کئی بندے قبراں چوں اٹھن گے انہاں دی شکلاں باندراں دیاں ہون گی ایک کون نے میری امت دے چغل خور اللہ مختلف حالتاں ہونیاں نے یہ ساریاں حالتاں میں ایک جمعے بیان کیتیاں اے ویکھنا بے نماز
تے کئی ایسے بھی شہزادے ہونے نے جنہاں دیا قبراں دے کناریاں تے سواریاں لے آکے کھڑیاں کیتیاں جی یہ نواب اٹھن گے سواریاں دے بہن گے فرشتے بہارا تو پھڑ کے اللہ دے دربار چ لے جائیں اللہ رسول یہ سواری فرمایا اللہ دے نیک عمل جڑے نے نا جڑی دنیا چ نماز پڑھی ہوئے گی یہ قیامت میں انہاں واسطے سواری بن جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سارا میدان محشر دے اندر لوگ جمع نے ساری کائنات جمع اللہ پاک فرماندے نے اللہ اپنی پنڈلی نو ننگا کر دیں گے پوری دنیا جمع فرمایا لوگوں جدو پنڈلی نو اللہ ننگا کرن گے فرمایا جڑے نمازی نے اللہ دی پنڈلی دی نورانیت نو دیکھ کے سجدے چ ڈگ پین گے جڑے بے نماز نے میدان محشر چ سجدہ کرنا چاہن گے اللہ انہاں دیاں کمراں چ سریے فٹ کر دے گا یہ بے نماز اتنے بھی سجدہ نہیں کر سکا اس واسطے میرے بھائیوں نماز دی پابندی کرو نماز اپنے بچیاں نو نماز پڑھاؤ اپنی بیوی نو اپنی بہواں نو اپنے پورے خاندان ہن ایک گھر چ اگر 10 جی نے 5 نمازی نے 5 پکے بے نماز پھر آندے نے مولوی جی ساڈے رزق چ برکت کو نہیں برکت کیویں ہوئے میرے بھائیوں برکت کیویں ہوئے برکت تے آئے گی نا جدو ہی نمازی پکے ہو بول دے نہیں پڑھو گے انشاءاللہ یہ لیا نمازی جنت جان گے بے نماز ایک حدیث اور یاد آئی جیڑا بندہ قیامت نو نماز دے پرچے جو پاس ہو گیا نا وہ سارے پرچیاں جو پاس ہاں باقی پرچیاں جو نمبر کٹ بھی ہون گے نا پھر آپ اپنی رحمت دی چادر چی ہنگال کے اگے کر چڑھنا تے جیڑا نماز دے پرچے جو فیل ہو گیا وہ سارے جو فیل ہو گیا کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے ساڑھے نبی نو بھی اللہ نے معافی دا حکم نہیں دیتا فصل لے ربے کا وانہار میں کہا تیرے پیرانو میں کی کرا یہ تھے میرے پیر ساری رات جنہیں مسعوم علی الخطا نے جنہ کو گناہ سرزد ہویا ہی نہیں پوری رات مشرق ستے میں تو میرا نبی مسلح سے چڑھ کے رو لے تو رب نو کہنا پہ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ ہوا من قسمن ہو قلیلا محبوب تھوڑا قیام کریا کر تو تھوڑا جا آرام نہیں کر لیا نبی علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن قرآن کہہ رہے ہیں فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ہے ویکھو نا بے نماز نو مجرم آکھے یہ مجرم کیوں ہے اللہ دا حق مار دے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین اللہ اکبر کبیرہ اپنی نماز زبانہ دے وچوں کہن دے اللہ کہن گے تو کیڑی چیز نے تھانو جہنم جانا بھائی اتو ویندا جو ہے میرا یار سڑن دے ہے میرا فلاں رشتہ دار سارے سڑن دے ویندا پیا کہندا کیڑی چیز نے جن اگوان نے قالو لم نک من المصلین اسی دنیا چ رہ کے نمازاں ہی نہیں سا پڑھ دے اللہ تعالیٰ سانو 5 وقت دا پکا نمازی بنا اور دنیا آخرت دی نعمتاں نال مالا مال فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ حاجی راشد صاحب مامو فوت ہو گیا حاجی راشد صاحب دی والدہ بیمار ہے شکر اللہ تعالیٰ اسپتال ظاہر السلام علیکم میرے بزرگاں واسطے دعا کرنی ہے ادریس الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین تھوڑے ابو واسطے ہاں جی میری والدہ واسطے میرے والد واسطے بہت ہو گیا بھائی ادریس صاحب نے والدین واسطے دعا کرو اللہ انہوں نے قبر جنت دا بغیچہ بنائے اور جنہیں بھی ساڑھے بیمار نے سب نو اللہ شفاوہ عطا فرمائے حاجی راشد صاحب دی والدہ محترمہ گریاں نے انہاں دا چوکنا اٹھ گیا ہے دعا کرو حاجی راشد صاحب دی والدہ نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے انہاں دے ماموں دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنائے ماموں دی قبر تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اور بھی جنہیں ساڑھے دوست احباب عزیز و اقارب بیمار نے اللہ سب نو شفاوہ عطا فرمائے اچھی کہہ دو آمین اللہ سب نو شفاوہ عطا فرمائے اللہ جتنے ساڑھے عزیز و اقارب مسلمان بھائی بیمار نے اللہ شفاوہ عطا فرمائے جڑے اس مجمع بے اولاد نے اللہ نورینہ اولاد نصیب فرمائے جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں نے قبران جنت دے بغیچے بنے
میرے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے انہوں نے قبرہ تے کروڑا رحمتہ نازل فرما میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا میرے اللہ جتنے مسلمان شرک و بدعات کی دلدل سے پھنسے نے اللہ توحید و سنت کی سمجھ عطا فرما اللہ ساڑھے ساتھیاں دا ایک پروگرام کروانا قبول فرما ساڑھے جوہر صاحب اس طرح ساڑھے حافظ شوکت صاحب اور دیگر رفقا جو کہ کوشش کاوش کرتے ہیں دین کے معاملات چلانا مجاہد صاحب اللہ سب دیا محنتاں قبول فرما یہ چاول کھاؤ ضرور لیکن یہ تھلے نہیں ڈگنے چاہیے نالے بھی کریں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ جنہ بچیاں نے قرآن پاک حفظ کیتا اللہ انہاں بچیاں نو دین دے عالم بنا اللہ قرآن دے بہترین قاری بنا دین دے بہت بڑے مبلغ بنا عالم دین بنا ٹھیک ہے اللہ ساڑھے بھائی رکھی نا بھائی امیر حمزہ صاحب اچھا اچھا بیٹا عصمت اللہ دے بیٹے امیر حمزہ نو اللہ حافظ قرآن بنا وہ دے سینے نو قرآن واسطے کھول دے جننے بچے نے نا میرے ماشاءاللہ اللہ انہاں سارے دے بچیاں دے سینے نو قرآن واسطے کھول اللہ جوہر صاحب دیا محنت کا قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم رانا مجاہد صاحب دے والدین دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنا حافظ شوکت صاحب دے والدین دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنا انہاں دی اہلیہ ساڑھی باجی جان نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اس طرح اور بھی جنہ دے عزیز و اقارب بہن بھائی بیمار میرے والدین سمیت جنہ دے والدین چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بھائی تعالیٰ صاحب دے والد دی قبر جنت دا بغیچہ بنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین